پائن ناٹ روڈ زیادہ تر نقشوں پر موجود نہیں۔ یہ ایک تنگ کاؤنٹی سڑک ہے جو گھنے جنگل کے بیچوں بیچ گزرتی ہے، ایسے چھوٹے قصبوں کے درمیان جن سے لوگ صرف گزر جاتے ہیں۔ ٹرک ڈرائیور اسے جانتے ہیں، مقامی لوگ اس سے بچتے ہیں، اور ہچ ہائیکرز جانے کیوں اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دہائیوں سے ڈرائیور ایک ہی طرح کے لوگوں کو سڑک کے کنارے کھڑا دیکھنے کی رپورٹ دیتے آئے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کندھوں پر بیگ، موسم کے لحاظ سے ہلکے پھلکے کپڑے، وہ خاموش کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھا اٹھائے، اور جب گاڑی آہستہ ہوتی ہے تو ان کے چہروں پر عجب سا سکون نظر آتا ہے۔ پریشانی سفر کے دوران نہیں ہوتی، اصل خوف بعد میں آتا ہے۔ 1970 کی دہائی کے آخر سے کئی واقعات میں ڈرائیورز نے بتایا کہ انہوں نے ہچ ہائیکرز کو بٹھایا جو نہایت شائستہ تھے، منزل کے بارے میں مبہم بات کرتے تھے اور کسی پریشانی کے آثار نہیں دکھاتے تھے۔ ان سے چیڑ کے درخت اور گیلی مٹی کی ہلکی سی بو آتی تھی۔ بعض اوقات ان کا عکس ریئر ویو مرر میں صاف نظر نہیں آتا تھا۔ کسی موڑ پر، ہمیشہ وہاں جہاں درخت سڑک کے قریب آ جاتے ہیں، گفتگو اچانک رک جاتی۔ ڈرائیور بات کرتے ہوئے مسافر کی طرف دیکھتا اور پاتا کہ سیٹ خالی ہے، نہ دروازے کی آواز، نہ حرکت، نہ کوئی وجہ۔ پولیس رپورٹس میں موجود ہے مگر بے ربط۔ کچھ میں لکھا ہے ہچ ہائیکر کی تصدیق نہ ہو سکی، کچھ میں لاپتہ افراد کے نام شامل ہیں، مختلف دہائیوں سے مگر حلیہ ایک جیسا، وہی عمر، وہی لباس، وہی خاموشی۔ پائن ناٹ روڈ لوگوں کو زبردستی نہیں لے جاتی، یہ انہیں اندر آنے دیتی ہے، اور جب وہ اس ایسفالٹ پر قدم رکھتے ہیں، جنگل فیصلہ کرتا ہے کہ آیا وہ واپس جائیں گے یا نہیں۔ پائن ناٹ روڈ پر تمام مشاہدات سڑک کے کنارے نہیں ہوتے۔ کچھ نایاب واقعات میں وہ ہچ ہائیکرز جو برسوں پہلے غائب ہو گئے تھے دوبارہ نظر آئے، مسافر کے طور پر نہیں بلکہ سڑک کا حصہ بن کر۔ 1994 میں ایک جوڑا شام کے وقت جنگل سے گزرتے ہوئے ایک موڑ کے قریب سست ہوا کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو ایسفالٹ کے بہت قریب کھڑا دیکھا۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور ڈینم جیکٹ پہنے تھی جو موسم کے لحاظ سے بہت ہلکی تھی۔ اس نے انگوٹھا نہیں اٹھایا، نہ ہاتھ ہلایا، بس گاڑی کو گزرتا ہوا دیکھتی رہی۔ مسافر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور قسم کھائی کہ وہ عورت 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کئی گز قریب آ گئی تھی۔ اسی رات انہوں نے ایک پرانا لاپتہ افراد کا نوٹس آن لائن دیکھا۔ تصویر بالکل اسی عورت کی تھی۔ وہ 1981 میں اسی سڑک پر ہچ ہائیک کرتے ہوئے غائب ہوئی تھی۔ وہی جیکٹ، وہی تاثرات، عمر کا کوئی نشان نہیں۔ فارسٹ رینجرز نے بھی ایسے ہی واقعات درج کرنا شروع کیے۔ درختوں کے بیچ ساکت کھڑے چہرے، کچھ گرے ہوئے تنے پر بیٹھے، سڑک کی طرف رخ کیے جیسے دیکھے جانے کے منتظر ہوں۔ کوئی گاڑی کی طرف نہیں بڑھا، کسی نے بات نہیں کی۔ گواہوں کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ لوگ مدد نہیں مانگ رہے تھے، وہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایک رینجر نے اعتراف کیا کہ جتنا زیادہ آپ پائن ناٹ روڈ پر رکتے ہیں اتنا ہی یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ جنگل آپ کے پیچھے آہستہ آہستہ بھر رہا ہے، خلا بند کر رہا ہے، کسی ادھورے عمل کو درست کر رہا ہے۔ گاڑیاں بغیر کسی میکینکی خرابی کے بند ہو جاتی ہیں۔ ریڈیو پر ہلکی سی آواز آتی جیسے دور کہیں کوئی سانس لے رہا ہو۔ ہیڈ لائٹس مدھم لگتی، درختوں میں گم ہوتی ہوئی۔ جو لوگ فوراً نکل گئے انہوں نے سکون محسوس کیا، جو رکے رہے وہ واپسی کے بعد بھی خود کو دیکھا جاتا محسوس کرتے رہے۔ پائن ناٹ صرف ہچ ہائیکرز کو نہیں لیتی، یہ ان کی موجودگی کو محفوظ رکھتی ہے، اور ہر سال جنگل انسانی شکل سے تھوڑا اور مانوس ہوتا جاتا ہے۔ آخری پیٹرن کو سمجھنے میں دہائیاں لگ گئی کیونکہ اس کے لیے صبر اور نسلوں کے درمیان موازنہ ضروری تھا۔ پائن ناٹ روڈ پر غائب ہونے والے لوگ شاذ و نادر ہی فوراً رپورٹ ہوتے تھے۔ ہچ ہائیکرز عام طور پر کم ریکارڈ چھوڑتے ہیں، لیکن جب مختلف دہائیوں کی گمشدگیوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا تو ایک خوفناک توازن سامنے آیا۔ ہر گمشدگی کے بعد ایک نیا چہرہ ظاہر ہونے لگا، فوراً نہیں، کبھی کبھی برسوں بعد، لیکن ہمیشہ ایک مانوس خد و خال کے ساتھ۔ قد، جسامت، انداز، جیسے سڑک کسی توازن کو برقرار رکھ رہی ہو۔ 2016 میں مارک ایلیسن نامی ایک کالج طالب علم اپنی گاڑی خراب ہونے کے بعد پائن ناٹ روڈ کے قریب ہچ ہائیک کرتے ہوئے آخری بار دیکھا گیا۔ تلاش میں کچھ نہ ملا، نہ فون، نہ کپڑے، نہ کوئی نشان۔ 3 سال بعد
کئی ڈرائیورز نے اسی موڑ پر ایک نوجوان کو کھڑا دیکھا، بیگ، سیاہ ہوڈی، پرسکون چہرہ۔ وہ سڑک پر نہیں آیا، اس نے سواری نہیں مانگی، وہ صرف دیکھتا رہا۔ ایک ڈرائیور جانے کیوں گاڑی آہستہ کر کے کھڑکی آدھی نیچے لے آیا۔ نوجوان تھوڑا سا آگے جھکا، گاڑی کو چھوئے بغیر، اور وہ الفاظ کہے جو پائن ناٹ روڈ پر پہلی بار سنے گئے، کسی کو تو رکنا ہی ہوگا۔ ڈرائیور وہاں سے چلا گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ فارسٹ ماہرین نے بھی کچھ عجیب نوٹ کیا۔ درختوں کے حلقے غیر معمولی وقت دکھاتے ہیں، جیسے کچھ سال معمول سے زیادہ لمبے ہو رہے ہوں۔ مٹی کے نمونوں میں غیر متوقع نامیاتی مواد ملا، جہاں سڑنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سڑک منحوس نہیں بلکہ فعال ہے، ایک راستہ جو قائم رہنے کے لیے انسانی موجودگی مانگتا ہے۔ ہچ ہائیکرز جو پہلے ہی عارضی ہوتے ہیں اس کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ وہ چیختے نہیں، وہ لڑتے نہیں، وہ خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ پائن ناٹ روڈ شکار نہیں کرتی، یہ لین دین کرتی ہے، اور جب تک لوگ اکیلے انجان جگہوں پر سفر کرتے رہیں گے، جنگل کو رضاکاروں کی کمی نہیں ہوگی۔